الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. گزشتہ اتوار آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی بیوی محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ہی محبت فرماتے تھے. اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ اتوار کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر اللہ نے کیسی کیسی فضیلتیں عطا فرمائی، اور اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک خاص فضل کا معاملہ فرمایا ہے جو کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوا. تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور بعض احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ساری امت کو اللہ نے وہ عطا فرمائے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اللہ نے جس طرح پوری کائنات کے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، تو نبیوں کے بعد اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ساری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد فضیلت عطا فرمائی. اور آپ کا خاندان، امت پر بڑا احسان ہے آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر والوں کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو امت اس کو ناگوار سمجھے، اللہ نے اس ناگواری میں اللہ نے امت کے لیے بہت بڑا احسان اور فائدہ دکھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، اور سفر کے واپسی کے موقع پر ایک غزوے میں گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے تھے اور سفر سے واپس ہو رہے تھے. ایک جگہ رات میں قیام فرمایا. اب جب قیام فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گلے میں ایک ہار تھا، سونے کا ہار تھا، وہ اس وقت گم ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو چکا ہے، آپ لوگ تلاش کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تلاش کرنا شروع کیے، ہار نہیں مل پا رہا ہے. اور ایسی جگہ پر قیام فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کوئی پانی کا نظم نہیں تھا، جہاں بالکل ویران جنگل تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نماز کے بڑے پابند تھے. تو رات بھر وہ ہار کو تلاش کیا گیا لیکن ہار نہیں ملا. صبح کی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے
سارے لوگ ہم لوگ رات بھر ہار تلاش کر رہے ہیں، اب نماز کا وقت داخل ہو گیا، یہاں وضو کرنے کے لیے کوئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اب نماز کا وقت چلا جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی شکایت سننے کے بعد تھوڑا سا غصے میں آ گئے کہ میری بیٹی ہار پہ لے کر آئی اور وہ ہار گما دی، اور اس کے ہار گم جانے کی وجہ سے ہم سب پر نماز کا وقت آیا اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے، سارا قافلہ اس انتظار میں ہے کہ ہار مل جائے تو فوراً نکل جائے اور نماز کے وقت میں نماز ادا کر لی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کے لیے اسی طرح ہلے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی قریب گئے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے اس طرح ٹونسنے لگے، کچوکے مارنے لگے، تیری ہی وجہ سے اس طرح کا یعنی سارا قافلہ رکا ہوا ہے، نماز کا وقت داخل ہوا ہے، پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس طرح کچوکے مارنے لگے۔ تو حضرت عائشہ کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران مبارک پر یعنی آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہلنے سے اپنے آپ کو بچایا اور برداشت کر لی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو۔ اب اس طرح کچوکے لگا رہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک حکم نازل فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اگر آپ پانی نہیں پاتے ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کسے کہتے ہیں کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر چہرے پر مل لینا، اور دونوں ہاتھ مار کر یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مل لینا، اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ 1.5 کلومیٹر کے آس پاس میں کہیں پانی نہ ہو، تلاش کرنے کے باوجود بھی پانی نہ ملا ہو، نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر آدمی ناپاک ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو تیمم کر لینے سے غسل بھی ہو جائے گا۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو وضو کے بدلے میں بھی وہ تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کی وجہ سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، قرآن کو چھو بھی سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اتنا بیمار پڑ جائے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اب تجھے پانی کو چھیا تو تم مر جائے گا، پانی تیرے لیے نقصان دہ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو مل لینا، مل لینے کی وجہ سے وہ تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ تیمم کی یعنی اللہ نے یہ تیمم کا احسان اس امت پر یہ فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت حسین نے فرمایا جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یا ان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کی وجہ سے امت پر احسان فرمایا ہے۔ تو پھر صحابہ تیمم کر لیے، نماز پڑھ لیے، جب واپس جانے کا وقت آیا تو اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار موجود تھا۔ تو معزز خواتین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی یعنی ماں ہے، اور امت کے اندر ایک ایسی خاتون ہے جن کی برکت سے اللہ نے بہت سارے احکامات اس امت کو عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر ایک تیمم کا آخر کیا ہے، تیمم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمایا۔ تو معزز خواتین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے لیے بڑے محسنہ ہیں، یعنی ان کا احسان ساری امت پر ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔
لیکن اس زمانے کے اندر جو ظالم تھے، اس زمانے کے اندر جو منافق تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن عورت کو بھی نہیں چھوڑے، بلکہ آپ پر یعنی تہمت لگا دیے، الزام لگا دیے۔ دیکھیے بخاری شریف کے اندر 18 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی ہے، 18 جگہ اللہ نے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ 3 جگہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی احادیث کے اندر 3 جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور باقی یعنی 15 جگہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے وہ واقعہ کیا ہوا جس کی وجہ سے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، ان کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یعنی 1 مہینے تک اس واقعے نے غم میں ڈال دیا تھا۔ واقعہ کیا ہوا جس کی وجہ سے ظالموں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان چلائے، انگلیاں بٹائے، تہمت لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے۔ واقعہ اس طرح ہوا، بنو مستلق ایک خاندان کا نام ہے، یہ خاندان والے سب کے سب کافر تھے۔ مریسع ایک جگہ کا نام ہے، یہ لوگ اس جگہ پر آ گئے تاکہ مدینے پر آسانی کے ساتھ حملہ کیا جا سکے، مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو مستلق کے لوگ مریسع مقام پر موجود ہیں اور یہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ چلو اب وہاں جا کر ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں موجود تھیں، آپ نے 11 نکاح کیے، آپ کی زندگی میں 2 بیویاں آپ کی انتقال فرما گئیں، اور آپ کی زندگی میں 9 بیویاں تھیں۔ یہ 9 بیویاں، 9 شادیاں، 11 شادیاں، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی اور امت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے۔ کوئی آدمی 4 شادیوں سے بڑھ کر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی۔ 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر، اور 2 بیویاں آپ کے آنکھوں کے سامنے انتقال فرما چکی، آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انصاف والے، جب سفر پر جاتے تو اپنی کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، یہ سنت بھی ہے۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی امت کے اندر، کوئی آدمی کسی جگہ سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ کسی اور یعنی مقصد کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن بیویوں کو ساتھ لے جانا یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی عالم ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، اپنی بیوی کو کہیں گھمانے کے لیے چلے جائے یا کسی سفر میں لے کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو لے کر آئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب بھی سفر میں جاتے تو کسی نہ کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے۔ اور کس کو ساتھ لے کر جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا انداز تھا کہ آپ چٹھی میں سارے بیویوں کے نام لکھ کر خورا ڈالتے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے، تاکہ کوئی بیوی ناراض نہ ہو کہ بھئی مجھے بلا لے کر گئے نہیں، ان کو بلا لے کر گئے، اس طرح کوئی ناراضگی نہ ہو۔ اس لیے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قرآن ڈالے اور قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے لوگوں کو لڑنے کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ نے قرآن ڈالا، اتفاق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس قرآن میں نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، اور غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس غزوے کے اندر صحابہ کے ساتھ منافقین بھی شامل ہو چکے تھے۔ منافق کہتے ہیں سامنے ایک پیچھے ایک، سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، اندر تو آ کر کفر چھپائے ہوا تھا، اوپر دوستی رکھتا ہے، اندر دشمنی رکھتا ہے۔ تو اندازہ لگو یہ منافق لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے میں شامل ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غزوہ اللہ کے نبی کامیاب کر لیں گے، یہ جنگ جیت لیں گے۔ جنگ جیت گئی تو مال حاصل ہوگا، مال کے حاصل کرنے کے لالچ میں یعنی منافق بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گزشتہ اتوار آپ سن چکے ہیں، منافقوں میں سب سے بڑا منافقوں کا سردار جو تھا
عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس جنگ کے اندر بھی موجود تھا، جو ظاہر میں تو مسلمان تھا لیکن اندر کفر بھرا ہوا تھا، اللہ کے نبی سے سخت دشمنی تھی، صحابہ سے سخت دشمنی تھی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ رات ہوئی، واپس ہوتے ہوئے وہ زمانے کا مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ ٹرین ہو، فلائٹ ہو، بس ہو، کار ہو، بلکہ وہ زمانے میں اونٹ پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جب ہو گئی تو آپ نے سارے صحابہ کو قیام کرنے کا حکم فرمایا کہ بھئی یہاں ٹھہر جائیں۔ سارے صحابہ ٹھہر گئے، اور جب صحابہ آرام فرما چکے تھے، رات کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، تہجد کے موقع پر صحابہ کو سفر کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، اور آپ ایک اونٹ پر آپ کے لیے کجاوا کسا گیا تھا۔ کجاوا ایسا ہوتا تھا کہ یعنی ایک کمرے کے جیسا بنایا جاتا، چاروں طرف پردے رکھے جاتے، اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر سوار ہو جاتی۔ اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، ہجرت کے 6 سال میں ہوا، ہجرت کے 6 سال میں یہ واقعہ ہوا۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دبلی پتلی تھی، کوئی موٹی تازی نہیں تھی، اور 4 صحابہ جو آپ کے کجاوے کو، آپ کے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے، آپ بڑی ہلکی تھی، 4 صحابہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں تہجد کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ اب یہاں سے آپ سفر کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم بھی دیتے تھے اس وقت کہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، پیشاب پاخانے کی، استنجا کرنا ہے، وہ فارغ ہو جائے، تو چنانچہ صحابہ فارغ ہو جاتے تھے اور فوراً سفر کے لیے نکل جاتے۔ اس وقت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت پیش آئی، آپ کو استنجے کی ضرورت پیش ہوئی، تو آپ قافلے سے ہٹ کر ایک دور جا کر اپنی حاجت کو پوری کر کے، اپنی ضرورت کو پوری کر کے جب واپس آ رہے تھے، واپسی کے موقع پر جب گلے میں ہاتھ رکھا تو ہار موجود نہیں تھا۔ یہ ہار کس کا تھا؟ یہ ہار اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ عام طور پر اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرے میں اٹھائے، آپ کا نام نکلا تو آپ کے پاس زیور کچھ نہیں تھا، تو اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہا کہ بہن ذرا آپ کے پاس جو ہار ہے نا وہ ہار مجھے دے دو، تاکہ میں سفر کے لیے جا رہی ہوں، سفر میں جا کر واپس آنے کے بعد میں آپ کے ہار کو لوٹا دوں گی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار دے دیے، اور وہ ہار بڑا قیمتی ہار تھا۔ وہ زمانے میں جیسا کہ اس زمانے کے اندر یعنی سونا فلاں KDM کا سونا بڑا مشہور سونا ہے کہ وہاں کی قیمت وہاں کا یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، تو اس طرح اس زمانے کے اندر اظفار نامی شخص کا بنایا ہوا ہار بڑا مشہور تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار لے کر گئی۔ اب جب یہ حاجت ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آئی تو گلے میں ہاتھ رکھا تو ہار نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا موقع ہے، جنگل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اب اس ہار کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہار تلاش کرتے 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 وقت لگ گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، پہلا جو واقعہ میں جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ دوسرے سفر کا واقعہ تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ بنو مستلق جو غزوہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈنے میں وقت لگا دی، بہت دیر کے بعد ہار ملا، تو ہار لے کر جب واپس آئی تو سارا قافلہ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نکلنے کا حکم فرمائے، وہ 4 صحابہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہودج کو اٹھاتے تھے، وہ آئے، ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا صحابہ کو کہ اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے کہ نہیں۔ چاروں پردے لٹکے ہوئے تھے، اور دبلی پتلی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا لیا کرتے تھے یعنی ہودج کو۔ تو ایسی صورت میں صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد واپس آئی. جہاں پر پڑاؤ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دیکھا تو کوئی ایک آدمی موجود نہیں. سارا قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اندھیری رات ہے، جنگل ہے. آج کل کی عورتیں ہوتے کیا کرتی ہیں؟ چلانا شروع کرا دیتی. لیکن قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ بڑی ہمت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ بڑی عقل مند تھی، بڑی ذہین تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ ادھر ادھر تلاش نہیں کیا کہ کدھر جا رہا ہے قافلہ، جاؤ اس کے اندر جا کر میں مل لوں. ادھر بھی گئی نہیں، ادھر بھی گئی نہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب آپ قافلے وہاں سے روانہ کرتے تو ایک صحابی کو متعین کر چکے تھے کہ قافلہ روانہ ہونے کے بعد ان کو اس جگہ پر بھیجتے. کہیں کسی صحابی کا کوئی چیز وہاں رہ جائے، جو چھوٹ جائے، اس کو ساتھ لے کر آنے کا ذمہ داری ایک صحابی کو دی تھی. وہ صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے نیک صحابی، بڑے نوجوان صحابی. پوری زندگی میں انہوں نے کسی عورت کو یعنی کسی عورت کو نہیں دیکھا، یعنی نامحرم عورت کو نہیں دیکھا. بڑے نیک صحابی تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالے تھے، وہاں پر سیدھا آ کر اس نیت سے لیٹ گئی کہ اللہ کے نبی کسی نہ کسی آدمی کو بھیجیں گے، اور بھیجنے کے بعد یعنی سامان کی تلاشی کے لیے آئے گا وہ آدمی تو ضرور مجھے دیکھے گا، اور میں اس کے ساتھ یعنی سواری پر سوار ہو کر چلے جاؤں گی. تو اس نیت سے اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سیدھے لیٹ گئی اور سو گئی. ہمیں تمہیں رہتے تو نیند بھی آتی نہیں. وہاں کدھر سے شیر آ جاتا کی، کدھر سے باغ آ جاتا کی، کون سا جانور آ جاتا کی، کون سا سانپ آ جاتا کی. لیکن جو اللہ سے ڈرتا نا اس کے دل میں اللہ ہی کا ڈر ہوتا ہے. کسی انسان، کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چور ڈاکو کا ڈر نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لیٹ گئیں اور کپڑے کو ڈھانک کر سو گئیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر وہاں پر پہنچے. دور سے دیکھے اس وقت صبح قریب ہو چکی تھی، صبح کی روشنی تقریباً پھیل چکی تھی. تو حضرت صفوان دیکھے کہ ایک آدمی لٹا ہوا ہے. دور سے دیکھ کر سمجھ گئے کوئی آدمی یہاں مس ہو چکا ہے. جیسے ہی قریب آئے تو حضرت صفوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس لیے کہ پردے کے احکامات سے پہلے حضرت صفوان حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے. پردے کے احکام سے پہلے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت اگر کیا ہے دیکھے تھے. لیکن پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد کوئی صحابی کسی عورت کو، نامحرم عورت کو نہیں دیکھتے. تو حضرت صفوان دیکھ کر پہچان گئے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فوراً انا للہ پڑھا. جیسے ہی انا للہ پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑ گئی وہ بات. فوراً اڑ گئی اور اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو کپڑے سے لپیٹ لیا. اور حضرت صفوان نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات کی، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان سے کچھ بات کی ہے، بلکہ دونوں خاموش. اور حضرت صفوان نے کیا کیا، سیدھا اونٹ لے آ کر بٹھا دیا، نیچے بٹھا دیا. آج کل کی عورتیں ہوتی اتنی لمبی ہسٹری سناتی، کہاں چل گئے تم لوگ سب، مجھے چھوڑا کو چلے گئے کیا، میں کتنا پریشان ہوں تم نہ معلوم کیا، میرا ہار گم گیا، پوری تفصیل. اندازہ لگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور حیا پر کہ کتنی با شرم با حیا تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ موقع تھا بات کرنے کا، یہ موقع تھا اپنی داستان سنانے کا، یہ موقع تھا اپنی ساری تفصیل سنانے کا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ ایک بات بھی نہیں کی. اور حضرت صفوان نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں بولا، بلکہ سیدھا لا کر اونٹ بٹھا دیے. اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی. اور یہ حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر یعنی نکل چکے، اور وہ قافلہ تقریباً مدینے کے قریب قریب پہنچ چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے کے قریب قریب پہنچ چکا تھا. اور یہ صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر لے کر آ رہے تھے. اور درمیانی راستے میں کچھ بات نہیں، خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. معزز خواتین، عورتوں کو چاہیے کہ ایسی پاک دامنی اختیار کریں
کسی بھی نامحرم مرد سے نہ بات کرے، کسی بھی نامحرم مرد کو اپنا نہ چہرہ دکھائے، نہ کسی نامحرم مرد کا چہرہ دیکھے۔ عورتیں یہ سمجھتے سو ہمیں خالی پردہ کرنا بولے تو برقع اوڑھ لے تو بس کر گو، انہوں پورے مردوں کو دیکھتے چلتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نامحرم عورت نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، دونوں کے لیے حرام ہے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے۔ عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو دیکھے، مرد کو اجازت نہیں ہے کسی عورت کو دیکھے، یہ ہے شریعت ہماری۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس قافلے کے پاس لے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل چکی، یہ واقعہ ہوا۔ لیکن اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے آتے ہوئے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اللہ اس پر لعنت فرمائے، اتنا گندا انسان شاید کہ اس امت کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا، اتنا گندا انسان۔ اب منافقوں کو یہی موقع تھا کہ کسی بھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف دی جائے، آپ کے دل کو دکھایا جائے، آپ کو تکلیف پہنچایا جائے۔ تو اس نے سارے مدینے کے اندر افواہ پھیلانا شروع کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ غلط تعلقات ہیں۔ اس نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برے کام کی تہمت لگا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتا نہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں آ گئے اور کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ باہر کیا چلتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے کام سے کام تعلق رکھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، یہ نیک عورتوں کی صفات میں سے ہیں۔ گندے عورتیں کون ہوتے ہیں؟ پورے محلے کی خبریں ان کے پاس رہنا، پورے محلے میں کیا کیا چلتا کی کیا کیا نہیں چلتا کی سب ان کے پاس رہنا، چار آدمیوں کو بولتے پھرنا، پورے محلے کے اندر کسی کو بدنام کرنا بولے تو سو باتیں لے کو ویسا ہوا تھا، معلوم تھی وہ گھر میں ویسا ہوا تھا۔ یہ سب گھٹیا اور گندی عورتیں ہیں جو محلے کے اندر دوسرے گھروں کے اندر جھانک کر ان کی برائیاں، ان کے عیبوں کو نکال کر باہر پھیلاتی ہے۔ معزز خواتین، حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں لگ گئی، یہ خبر مدینے کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی، سارے منافقین خوش ہو گئے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ بات پہنچ گئی کہ نعوذ باللہ وہ آپ کی زوج محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط تعلقات کی تہمت لگا چکے ہیں، برے کام کی یعنی تہمت الزام لگا چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بڑا دل درد ہوا، سارے صحابہ پریشان ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول لعنت اللہ علیہ کہ اس نے کیا کیا، لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ تم نہ معلوم نہیں، جیسا کہ لوگ آ کر کیا کسی خبر کو پہنچانے کے لیے سوالیہ انداز اپنا دیں، تم نہ معلوم کیا بھائی وہ قصہ، عورتیں ہیں بولتا کیا کہ تجھے معلوم ہے، اب انہیں پوچھتا کیا ہوا، کیا قصہ، ارے تم نہ معلوم نہیں، ایسا ہوا کر کو پوری تفصیل کے ساتھ۔ اس طرح یعنی ڈور ٹو ڈور ہر آدمی کے پاس یہ جاتا، نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگلیاں بٹا کر آپ کے اوپر غلط تہمتیں لگانا شروع کر دیا، پورے مدینے کے اندر یہ آگ کی طرح پھیل گئی۔ معزز خواتین، قرآن مجید کے اندر الزام لگانے والوں کے لیے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے بڑی خطرناک وعیدیں آئی ہیں۔ آج کل جو عورتیں ہوتی ہیں نہ آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں، بلکہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا ہوتا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ساری جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہونے لگی، اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے، سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، بس اپنے کام دیکھ لیتے، نکل جاتے۔ لیکن پچھلے زمانے میں جس طرح اللہ کے نبی کی محبت تھی، گھر میں آتے تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آتے تو ہم خوش ہو جاتے تھے،
وہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ محبت بھرا انداز ختم ہو گیا. بس اللہ کے نبی سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، اپنا کام کر لے، نکل جاتے. تو حضرت عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آج کل کیوں اتنا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی طرح کیوں محبت بھرے انداز سے گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے؟ لیکن اللہ کے نبی اندازہ لگاؤ، جس کسی بیوی پر غلط تہمت لگائے اور خود اس کے شوہر کے کان میں یہ بات پہنچے تو شوہر کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج کل کے شوہرہ ہے بولے تو کیا کر دیں؟ طلاق دے ڈالتے ہیں، چل جا کرتے ہیں. کون تو بھی دو آدمی آ کر بول ڈالے تیری بیوی فلاں مرد سے بات کر رہی تھی، اتنا بول ڈالے تو بس. اس لیے کہتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا جائز نہیں ہے. جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک سنی سنائی بات، لوگاں کیا ہے، زبان ہے، کچھ بھی بولنا چاہے بول دیتے ہیں. اتنے جھوٹے بن چکے ہیں لوگ، عورتیں بھی جھوٹی بن چکی ہیں، مرداں بھی جھوٹے بن چکے ہیں. کوئی بات سنے بغیر تحقیق کے وہ سارے محلے کے اندر پھیلا کے چھوڑا دیتے. یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو اگر پھیلا دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی اندر ذرا درد محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی کا رویہ آج کل میرے ساتھ محبت بھرا انداز نہیں ہے. تو تھوڑی تھوڑی بیمار ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پورے مدینے کے اندر یہ خبر پھیل چکی ہے، مدینے کے اندر صحابہ کو بھی پہنچی. کچھ بولے بھالے صحابہ منافقوں کی بات میں بھی آ گئے. دو مہاجر صحابہ تھے، ایک انصاری. مہاجر میں سے ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عورت تھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منافقوں کی بات میں آ گئے اور سمجھ گئے کہ منافقوں کی باتوں میں آ کر وہ الزام لگانے والوں میں شمار ہو چکے، خبر کی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو چکے. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، بولے بھالے لوگ کیا کرتے، منافقوں کی بات میں آ جاتے، نفاق رکھنے والوں کی بات میں آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کئی دنوں کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ پتہ نہیں کہ مدینے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جبکہ سارے مدینے کے اندر خبر پھیل چکی ہے. الزام کی افواہیں بالکل گرم ہو چکی ہیں، جیسا کہ آج کل کے جھوٹی میڈیا لوگ کیسے جھوٹے افواہیں پھیلاتے ہیں. آج کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جس طرح ان ظالموں نے انگلی بٹائے، آج کل کے درندے لوگ بھی، آج کل ایک عورت ہے نالائق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر سمجھو کہ میرے منہ سے بددعائیں نکل رہے ہیں. کتنی غلیظ عورت ہو، عورت رہ کر حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مدینے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب کیسے خبر پہنچی؟ وہ زمانے کے اندر گھروں میں کوئی لیٹرین باتھ روم کا انتظام نہیں تھا، لیٹرینوں کا انتظام نہیں تھا. استنجا کرنا ہوتا ہے، پیشاب پخانہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو گھر سے دور جنگلوں میں جا کر استنجا کر کے آتے تھے. مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتے تھے. تو مرد حضرات اپنی جگہ پر جا کر استنجا کرتے، عورتیں اپنی جگہ پر جا کر استنجا کرتے. کسی کی مجال نہیں کہ مرد عورتوں کی جگہ پر آ جائے اور عورتیں مردوں کی جگہ پر آ جائے. اتنی شرم حیا والے عورتیں تھیں اور مردیں تھے وہ زمانے کے اندر. آج کل شادیوں میں دیکھے بولے تو عورتوں کی جگہ مرداں جا کر بیٹھ کو کھاتے رہتے ہیں. ان کو بھی شرم نہیں، ڈھبوں کو یا عورتوں کو بھی اتنی بے شرم ہو چکی ہے، مرداں کے درمیان میں بیٹھ کر کھانا کھا کر آیا تھی، نہ پردہ نہ کچھ شرم و حیا. ارے سامنے مرد بیٹھا ہوا ہے، اس کی شرم و حیا کہاں تک چلی گئی کہ یہ خوبصورت
اپنا میک اپ کر کے بہترین کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے مردوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ کر کھا کے آتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو معزز خواتین، عورت کے لیے سب سے خوبصورت چیز اس کی حیا اور شرم ہے. جس عورت کے اندر، جس مرد کے اندر شرم و حیا نکل گئی، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتا چلا کہ اس زمانے کے اندر کوئی لیٹرینوں کا انتظام نہیں تھا، گھروں کے اندر جنگلوں کے اندر جاتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، الزام لگانے والوں میں شامل تھے، ان کی ماں کے ساتھ اور مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن لگتی تھی، یعنی خالہ کی بیٹی. مستح جو ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے حضرت عائشہ پر آ کر کیا ہے، تہمت لگانے والوں میں شامل ہوئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح یعنی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو لے کر استنجے کے لیے باہر گئی. جب حاجات پوری کر کے، ضرورت پوری کر کے جب واپس آ رہی تھی، تو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ذرا پیر میں آ گئی. چادر جیسے ہی پیر میں آ گئی، پھسل کر گرنے کے قریب ہو گئی، تو ان کی زبان سے بے اختیار یہ بددعا نکلی، مستح ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اور یہ صحابیہ کیسی تھی دیکھیے. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ڈائریکٹ حضرت عائشہ کو جا کر نہیں بولے کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں کیا مدینے کے اندر یہ افواہیں پھیل رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف آ کر کیا ہے غلط تعلقات کے الزام لگ چکے ہیں. اس طرح کی ڈائریکٹ جا کر بات نہیں کیے، ڈائریکٹ نہیں سنے. تو ایک مرتبہ ایک چادر ان کے پیر میں آ گئی، گرنے کے قریب ہو گئے، تو اپنے بیٹے کو بددعا دینے لگے کہ مستح برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تو حضرت عائشہ سن کر فوراً ٹوک دی کہ آپ خالہ جان آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بددعا دے رہے ہیں. آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے، آپ کا بیٹا تو بڑا صالح ہے، آپ کا بیٹا جنگ بدر میں حصہ لیا ہوا ہے، وہ بدری صحابہ میں سے، بدری صحابہ کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں، آپ اپنے بیٹے کو آ کر بددعا دے رہے ہیں. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا عائشہ آپ جانتی نہیں، آپ کے خلاف مدینے کے اندر ساری ہوا گرم ہو چکی ہے، آپ کے خلاف الزامات لگ چکے ہیں، آپ کے خلاف یعنی برائی کی تہمت لگ چکی ہے. آپ کے اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، جیسا کہ اس سفر کے اندر حضرت صفوان آپ کو لے کر آئے تھے آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کچھ بیمار تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ محبت بھرا انداز نہیں تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ بیمار ہو چکی تھی. جیسے یہ خبر سنی فوراً اپنے گھر چلی گئی. جانے کے بعد بہت رونا شروع کر دی، کیا واقعتاً یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پاک دامن عورت تھی، اور بہت اور زیادہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا. جب یہ خبر ان کے کانوں میں پڑی، اندازہ لگاؤ کسی پاک دامن عورت پر کوئی آدمی زنا کی تہمت کی لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بیمار تھی اور زیادہ بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے ماں کے گھر جانا چاہ رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عائشہ جاؤ، ماں کے گھر چلی جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے، بالکل حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے کمرے کے بالکل سامنے تھا. اس سے ہماری عورتوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، چاہے ماں کا گھر سامنے کی گلی میں کیوں نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے. جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باہر پیر رکھتی ہے،
جب تک وہ واپس نہیں لوٹتی اس پر اللہ کی لعنتیں اور فرشتوں کی لعنتیں ہوتی رہتی. آج کل بیکاں اتنے گندے بن چکے ہیں، مرد کو پوچھے بغیر شاپنگاں کو چلے گئے، مرد کو پوچھے بغیر کہاں کہاں کی پھرنے کے لیے چلے گئے. تو معزز خواتین، اللہ کے واسطے شوہر کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ آپ کے یعنی رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، ہر ایک انتظام شوہر کرتا ہے. تو پھر شوہر کی قدر کیے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر باہر نکل جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اسی لیے جہاں بھی جانا ہے پوچھ کر جائیں، اور اپنے ساتھ یعنی کسی محرم کو کسی کو ساتھ لے کر جائیں. اکیلی جانا مناسب بھی نہیں ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر اپنے ماں کے گھر چلی گئی. گھر کے اندر گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، کیا میرے سلسلے کے اندر مدینے کے اندر اس طرح کی غلط ہوائیں چل رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، کہ اس طرح ظالموں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ پر تہمت لگائی ہے. تو امی جان سے بھی تحقیق کر لیا، کیا امی جان صحیح ہے یہ بات؟ تو امی جان نے کہا کہ بیٹا صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی چھوڑ دیے، سونا بھی چھوڑ دیے. اتنا روئیں معزز خواتین. واقعتاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت رکھتا ہے، جو واقعتاً اہل بیت سے جن کی سچی محبت ہوتی ہے، اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ٹکتے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم لوگ جیسا کہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہمارے استاد حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ پڑھاتے 15 منٹ تک وہ رونے لگ جاتے تھے. ظالموں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بدنام کیا، اتنا مدینے کے اندر ایسے ہوائیں چلائے. تو مسلسل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کھانا کھاتی تھی، نہ پانی پیتی تھی، نہ سونے کے لیے دل مانتا تھا. دن رات رونے میں گزار دیے. تقریباً 2 دن گزر گئے. تیسرا دن آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، یہ دونوں بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، تسلی دینے کے لیے بیٹھ گئے کہ بیٹی صبر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے، جو کچھ ہوا ہے ظاہر کر دیں گے. تو اس طرح باپ اور ماں دونوں تسلی دینے کے لیے بیٹھ گئے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. اور باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بڑے غمگین تھے. سب سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اسامہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ماں اور میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی ہے اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے؟ قربان جائیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ میں بات کیے. ایسا سپورٹ کیا رہتی دنیا تک حضرت اسامہ کو لوگ یاد رکھیں گے. فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ تو بڑی پاک دامن ہے، حضرت عائشہ کے سلسلے میں کوئی ایسا بول رہا ہے تو وہ غلط بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت عائشہ تو بڑی پاک دامن ہیں، بڑی عفیفہ ہیں، اور حضرت عائشہ یعنی اس کے سلسلے میں کوئی گمان ہی نہیں کیا جا سکتا. یا رسول اللہ، آپ ان افواہ پھیلانے والوں کی بات کو مت سنیں، آپ ان کی بات پر غور مت کریں. یا رسول اللہ، آپ ان کی باتوں پر کان مت لگائیں، آپ اپنا کام کیجئے. حضرت عائشہ تو بڑی پاکیزہ ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور بڑے عجیب انداز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس گئے، پوچھا علی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پیچھے ظالموں نے اس طرح الزام لگائے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر میں وہی جواب دوں جو حضرت اسامہ جواب دیے ہیں تو پھر تسلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو میں نے جواب دیا، حضرت علی نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جس عورت سے نکاح کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کرا دیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں یعنی آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی خادمہ سے مشورہ کر لیجئے، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ جو تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اسی لیے اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ بڑا بہترین مشورہ تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ میں تھا، اور حضرت علی نے یہ سمجھ کر دیا کہ بریرہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کتنی پاک دامن ہے، اور حضرت بریرہ یہی کہیں گے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس گئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر خادم نوکرانی جو ہوتی ہیں سارے راز گھر کے معلوم ہوتی ہیں، اور ان کو جہاں تک ہو سکے علماء فرماتے ہیں کہ ان پر اعتبار کر کے، ان پر بھروسہ کر کے ساری راز کے باتیں نہیں بولنا چاہیے۔ کبھی کبھار دشمن انہی کے ذریعے سے گھر کو اجاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ بریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سارے مدینے کے اندر یہ الزام اور تہمت کی ہوائیں چل رہی، بریرہ پر قربان جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خادمہ تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بڑی بھولی بھالی انسان ہے حضرت عائشہ صدیقہ، بڑی بھولی بھالی عورت ہے، یہاں تک اتنی بھلی میں آج تک ایسا کسی بات میں کسی کو بات کرتے ہوئے، کسی سے یعنی کوئی یہ کرتے ہوئے آج تک میں نے نہیں دیکھا، بڑی پاک دامن عورت ہے، اتنی بھولی بھالی ہے حضرت عائشہ کہ کبھی کبھار آٹا گوندتی تھی اور گوند کر رکھ دیتی تھی اور سو جاتی تھی، اور اس آٹے کو کھا لیتی تھی باہر سے بکریاں آ کر اس آٹے کو کھا کر چلی جاتی تھی، حضرت عائشہ کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اتنی بھولی بالی۔ تو معزز خواتین، کیا گزری ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ باتیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزرا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے بھی مشورہ کیے۔ حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عمر جیسے سنے فوراً ریجیکٹ کر دیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو اللہ جو انتخاب فرماتے ہیں وہ بڑی پاک دامن عورت ہوتی ہے۔ جتنے سارے انبیاء گزرے ہیں سارے نبیوں کی بیویاں پاک دامن رہی ہیں، تو حضرت عمر نے شروع ہی سے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سب الزام ہے، بہتان ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مسجد میں جوڑا اور ممبر پر چڑھ کر ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی الزام لگائے تو اس کے لیے حکم بھی سنا دیا، کسی پر انجانے میں یا جان بوجھ کر تہمت لگایا جائے تو اس کے لیے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی وہاں پر صفائی بیان کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی پاک دامن ہے، اور اسی طریقے سے جن کے ساتھ یہ تعلق کا الزام لگائے حضرت صفوان، ان کے بارے میں ممبر پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا نیک نوجوان ہے۔ بہرحال خطبہ دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے۔ حالانکہ صحابہ اللہ کے نبی کے گھر آیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی سعادت کا اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ جب مدینے کو آئے، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود گئے،
اور یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رو رہی تھی, آنکھوں میں آنسو جاری تھے. حضرت ابوبکر تسلی دے رہے. حضرت ام رومان, حضرت عائشہ کی بیوی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں, یہ بھی تسلی دے رہے, بیٹا صبر کر لو, صبر کر لو, اللہ کوئی نہ کوئی آیت نازل فرما دے گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے, داخل ہوئے اور بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد سلام کیا اور خیریت پوچھی. حضرت عائشہ کی حالت بڑی بری ہو چکی تھی, رو رو کر 2 دن 2 رات نہیں سوئی. تیسرے دن اللہ کے رسول خود گھر کا تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ ایک بات دیکھیے, اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برات ظاہر کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے والے. اندازہ لگاؤ کسی پاک دامن عورت پر یہ باتیں سنیں گے کیسے لگے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابا جان اللہ کے نبی کے اس سوال کا جواب دو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی میں جواب نہیں دے سکتا, اس حالت میں نہیں ہوں, میں اللہ کے نبی کے جواب نہیں دے سکتا. تو اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا, امی جان اللہ کے نبی کے اس بات کا جواب دو. تو امی جان نے کہا کہ میں بھی جواب نہیں دے سکتی. آج کل کی عورتیں بڑھ چڑھ کر میری بیٹی کو ایسا کر ڈالا ویسا کر ڈالا بول کر گالیاں دیکھو کیا کیا کرا دی. تھوڑے سے بھی اخلاق آج نہ مردوں کے اندر موجود ہے نہ عورتوں کے اندر. کبھی اس طرح کیا تو پنچاتا ہو گئی, ایک دوسرے کو لڑ لیتے دیکھنا, جیسے جانور لڑ لیتے نا ویسے لڑ لیتے نہیں. تھوڑی بھی شرم و حیا, ایک دوسرے پر الزام لگانا, ایک دوسرے پر آ کر جھوٹی بات ثابت کرنا, ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا, غلطیاں ایک دوسرے کو اٹھا کر ڈالنا, ایک دوسرے کا عیب نکال کر, وہاں انہیں ڈھوا بھی اپنی بیوی کا عیب نکال کر ڈالتا رہتا, انہیں بیوی بھی آ کر اس کے شوہر کا عیب نکال کر ڈالتی رہتی. ایسے ہیں آج کے زمانے کے مسلمان. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساس اور سسر ہیں, تو وہاں اللہ کے نبی کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے, کچھ بات نہیں کر رہے. تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی رونا بند کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا جواب دیا. فرمایا, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری حالت ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی باپ کی حالت تھی. اس حالت میں حضرت عائشہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول چکی تھی, اسی لیے یوسف علیہ السلام کے باپ کر کے پکارا. کیسی حالت؟ میری حالت ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کی حالت. کیا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو جنگل میں کھیلنے کے لیے لے کر جاتے ہیں, سیر و تفریح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی تھی. جب یہ جنگل کو گئے, ایک کنویں میں اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا اور ان کا جبہ نکال کر ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کر باپ کے سامنے آ کر پیش کرنے لگے کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. کہنے لگے کہ ابا جان آپ کے بیٹے یوسف کو اگر کیا بھیڑیا کھا لیا ہے, اگرچہ کہ آپ ہماری باتوں پر یقین کرنے والے نہیں, اگرچہ کہ ہم سچے ہیں. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. صبر اب میرے لیے صبر جمیل ہے, میں کسی کے سامنے شکایت نہیں کر سکتا, اللہ ہی میرا مددگار ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر یوسف علیہ السلام کے متعلق جھوٹی بات حضرت یعقوب کے سامنے پیش کی, تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزری اور حضرت یعقوب نے کیا کہا کہ بس اب صبر کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ بولے تھے. اسی طریقے سے میرے خلاف
پورے مدینے کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا رسول اللہ میری حالت یعقوب علیہ السلام کی حالت جیسی ہے. یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے اس مجلس سے اٹھ کر سیدھا بستر پر جا کر لیٹ گئی، رو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نور کی 17 یا 18 آیتیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، یہاں سے لے کر یہ آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ سارے 2 صفحے تقریباً یہ سب کے سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے سلسلے میں اللہ نے نازل فرما دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آئے، اس وقت سردی کا زمانہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، تو سمجھ گئے صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نور کی آیتیں لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے چہرے کے اندر مسکراہٹ تھی. آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور فرمایا کہ یا عائشہ ابشری، عائشہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، اللہ نے آپ کے حق میں برات ظاہر کر دی کہ آپ پاک دامن ہیں. میں نے گزشتہ اتوار کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی، اللہ نے دودھ پیتے والے بچے کو آ کر کیا گواہی دینے کے لیے سامنے ظاہر کیا. لوگوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پیتے بچے تھے اللہ نے زبان دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کی برات ظاہر کی. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی تو اللہ خود گواہی دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے. اللہ خود برات کا اظہار کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں یہ بات پڑی. حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی عائشہ ہم جانتے تھے کہ آپ بڑی پاک دامن ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیجئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امی جان میں اللہ کے رسول کا نہیں شکریہ ادا کروں گی، میں اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس اللہ نے میری برات نازل کی. اندازہ لگاؤ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کتنی پاک ہوں گی، کتنی باحیا، اللہ نے ایسی عورت دنیا میں کسی اور کو نہیں پیدا کیا. اب وہاں باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صحابہ منافقوں کی بات میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہمت لگائے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو لوگ یعنی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبل کوڑے لگائے. 80 کوڑے لگانا چاہیے تھا، اسے 160 کوڑے لگائے، اس لیے کہ اسی نے تہمت لگانے کی ابتدا کی ہے، اسی نے مدینے کے اندر افواہوں کو پھیلایا. تو معزز خواتین، اس کے بعد وہ تینوں صحابہ جو ان کی افواہ میں آ گئے تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورت تھی، صحابیہ عورت تھی، اور اسی طریقے سے یعنی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے. مسلمان کو بھی لگائے، منافق کو بھی لگائے. لیکن یہ تینوں صحابہ آگے جا کے توبہ کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کو معاف کر دیا. لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو نہ کبھی زندگی میں توبہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی، وہ اسی کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، اور قیامت میں جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں یہی منافق رہے گا. تو معزز خواتین، اسی لیے
صحابہ محفوظ ہیں اور اللہ نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب اس واقعے سے یہی پتہ چلا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک دامن تھی، اللہ نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، تو اندازہ لگاؤ کہ آج بھی یہ منافق لوگ، یہ شر پسند لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے، الزام لگائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کیے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان ان دو ظالموں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ بی جے پی حکومت نے یعنی انہی کے حکومت کے اندر، انہی کے پارٹی کے اندر یہ دونوں تھے، یہ نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہ دونوں غلیظ ساری انسانیت کے اندر غلاظت پھیلانے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جھوٹی باتیں بتا کر لوگوں کو ورغلانے والے یہی ملعون جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر آج بھی انگلی اٹھائے، اسی لیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے انگلیاں اٹھائی، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اللہ نے عذاب نازل کر کے ختم کر دیا۔ اب یہ لوگ ہمارے نبی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی برسنے والی ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ ہمیں بھی حق پر رہیں گے، ہمیں بھی پاک دامن بنیں گے، ہمیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جیسا با حیا با پردہ والی عورت بنیں گے۔ پوری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنے چہرے کو نہیں دکھایا، اور پوری زندگی کسی نامحرم مرد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بات کرنے سے پرہیز کیا کرتی تھی۔ تو اسی لیے معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کی زندگی کو پڑھیں۔ کتنی احادیث حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد تھی۔ اب اسی لیے جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، 18واں پارہ سورۃ النور پڑھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے صاف فرما دیا جو پاک دامن عورتوں پر ناحق تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی لیے معزز خواتین، ہم میں سے کسی عورت کے خلاف ہم زبان نہیں کھولنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ ہو، اور جب تک کہ یعنی اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہ ہو۔ کسی کی طرف انگلیاں بٹانا، الزام لگانا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے، ایک دوسروں کی برائی کو، اگر تمہارے پاس کسی عورت کی کوئی برائی لا کر پہنچائے، اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس برائی کو اندر لے لینا چاہیے، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا، اس کو ڈانٹ کر بھیجنا چاہیے کہ آپ نے جس عورت کے سلسلے میں برائی کی ہے وہ عورت ایسی نہیں، وہ اچھی عورت۔ تو اس لیے میرے معزز خواتین، یعنی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگ مسلمان اٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری امی ہیں، ہمارے ساری امت کی ماں ہیں، اور اسی طرح ہمارے پیارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی جان سے بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب یہ باتیں ہوئیں تو ساری امت کے لوگ مسلمان کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ یہ غلیظ حکومت کو انہوں نے بین لگوا دیا سارے ملکوں کے اندر، کہ ہندوستان کو بین لگا کر ان لوگوں نے آ کر کے یہ ثبوت دیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ذات اقدس سے اتنی سچی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق لے کہ ہم پاک دامن عورتیں بنیں، اور اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والی عورتیں بنیں، اور ہم سب یعنی ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی آ جائے، ہم اپنے گھر کے چند باتیں رہیں آپ کے سامنے جو میں آپ کو سنا دیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان سب کا دفاع کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل پیر کا دن ہے، الحمدللہ پورا ایک مہینہ ہمارے ہاں
یعنی سمر کیمپ چلا ہے، اور کل بچوں کا اور بچیوں کا ایک جلسہ رکھا گیا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، جس میں حیدرآباد سے حضرت مولانا مفتی نثار احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر والے بچے جتنے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر والے مردوں کو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو یعنی اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے بھیجیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ گھروں کے اندر جس طرح ہر اتوار میں کہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور فضائل اعمال کی تعلیم، اور اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرنا ہے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو یعنی مسجد سے جوڑنا ہے، مکتب میں ان کو بھیجنا ہے، تاکہ ہمارے بچے 100% دین پر چلنے والے بن جائے، ہمارے بچوں کے اندر وہ اخلاق آ جائے۔ تو معزز خواتین، اسی لیے یعنی ہر اتوار کو آتے ہوئے اپنے پڑوسی اور اسی طرح اپنے رشتہ دار تمام جتنے بہنیں ہیں ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ اس کو اگر دوسرے لوگوں تک جو عورتیں جو بہنیں یہاں تک نہیں آ سکی ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔